بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام طارق جاوید ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک استاد ہوں اور گزشتہ 26 سال سے پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں بطور مدرس اور بطور پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرا تعلق بنیادی طور پر جہانیہ منڈی سے ہے۔ میرے والد اس علاقے کی معروف تعلیمی، سماجی اور روحانی شخصیت تھے۔ ان کا نام سید محمد ابراہیم مشہدی تھا۔ ہم 4 بھائی ہیں اور 4 بھائیوں میں سے 3 بھائی تدریس کے پیشے سے منسلک ہیں۔ میرے سب سے بڑے بھائی سید خالد جاوید مشہدی صحافی ہیں۔ 35 سال تک نوائبت میں انہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان سے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر سید احمد فاروق مشہدی مرحوم اسی سال جنوری 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے قائد اعظم اسکالرشپ حاصل کیا تھا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور بریڈ فورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ ان سے چھوٹے بھائی سید محمد اسحاق مشہدی گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ میں ٹیچر ہیں۔ میرا نمبر 4 ہے اور الحمدللہ ہم چاروں بھائی لکھنے والے بھی ہیں، یعنی کہ ہم لکھتے بھی ہیں اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں۔ جیسے میں نے ذکر کیا، خالد جاوید مشہدی 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی نے 2 کتابیں لکھی۔ میں خود 2 کتابوں کا مصنف ہوں۔ 2 کتابیں میری جلد انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اسحاق جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی بہت لکھا ہے، ان کی بھی کتاب جلد مارکیٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں بنیادی طور پر 26 سال سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ان 26 سالوں میں نے کیا سیکھا؟ 26 سال میں نے 6 سال پڑھایا اور پچھلے کو 19-20 سال سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں جو انتظامی امور ہے، یعنی بطور پرنسپل بھی کام کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے ٹریننگ بھی کروائی ہیں، میں نے موٹیویشنل سیشنز بھی کیے ہیں، میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، میں پاکستان اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں، نیوز پیپرز میں لکھتا رہا ہوں، بلاگر بھی ہوں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ہم سب، اس پہ بھی میرے آرٹیکلز چھپتے رہتے ہیں۔ تو میرا یہ ایک شوق ہے کہ جو میں سیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ آج کا جو ٹپ ہے، بیسیکلی یہ جو ٹپس کا پلیٹ فارم ہے، یہ میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور اپنے 26 سال میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں مختلف لوگوں سے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو آج کا جو آغاز ہے وہ میں ایک ٹپ سے کر رہا ہوں کہ جب میں نے اپنی پہلی جاب کی، یعنی کہ مجھے اپنی جو پہلی ملازمت ملی، تو میں نے وہاں سے کیا سیکھا اور میں نے اپنی عملی زندگی میں اس پر کس طرح عمل کیا۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں 102 ٹینار میں ہم عید کے لیے اکٹھے تھے، تو ہمارے علاقے کے وائس پرنسپل، جو ہمارے علاقے کی ایک تعلیمی شخصیت پروفیسر عبدالستار چودھری وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ پبلک اسکول کالج جوٹیال گلگت میں وائس پرنسپل تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر جاب کرنی ہے تو وہاں انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو تم وہاں انٹرویوز دے دو۔ میں نے اپنے والد مرحوم سے بات کی، بھائیوں سے، والدہ مرحومہ سے بات کی، تو اتفاق ہوا کہ مجھے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں پہ انٹرویوز ہوئے اور ہم اس پوزیشن کے لیے 2 لوگ تھے۔ انگلش ٹیچر کے لیے ہم 2 لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی۔ کرنل محمد دین اس وقت وہاں پہ پرنسپل تھے، انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا اور ہم دونوں کو سلیکٹ کر لیا۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں دوسرے امیدوار کے مقابلے میں کمزور امیدوار ہوں۔ تو کرنل صاحب نے ایک بات کی جو میں نے زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو لڑکے ہیں، ایک لوکل تھا اور ایک میں تھا، انہوں نے کہا کہ جو لوکل لڑکا ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے پاس نالج بڑا کم ہے۔ طارق کی کمیونیکیشن بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس نالج ہے۔ اور کرنل صاحب کا خیال تھا کہ میرا یہ گمان ہے کہ اس میں اسپارک ہے، ان دونوں لڑکوں میں اسپارک ہے۔ وہ اپنا نالج بہتر کرے گا اور طارق اپنی کمیونیکیشن بہتر کرے گا اور یہ دونوں اچھے ٹیچرز بنیں گے۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ کرنل صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، میں جب خود پرنسپل بنا تو میں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ میرے سامنے ایسے لوگ آئے، ایسے کینڈیڈیٹس آئے
जिन का करियर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनमें स्पार्क था, उनमें काम करने की लगन थी, उनमें डेडिकेशन थी, उनमें पैशन था। तो मैंने उन लोगों को मौका दिया, और आप यकीन करें कि बहुत कम ऐसा हुआ कि जिनको मैंने मौका दिया या जिनको मौका मिला वो कामयाब नहीं हुए। जिनमें काम करने का जज्बा हो, पैशन हो, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो मेरी गुजारिश है इंटरव्यू लेने वालों से या इंटरव्यू पैनल में बैठने वालों से कि सिर्फ नंबरों की दौड़ या नंबरों वाले लोगों को जॉब न दें, उनको भी जॉब दें, लेकिन उन लोगों का भी हक है जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके नंबर कम हैं, लेकिन उनमें स्पार्क है, या आम जुबान में हम जिसको कहते हैं जिसमें करंट है, जिसमें काम करने का करंट है, स्पार्क है, पोटेंशियल है, उनको मौका ज़रूर दें और उन्हें बताएं कि काम कैसे करना है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं कि बस ये काम करना है। हमारा ये काम है बतौर ऑर्गेनाइजेशनल लीडर कि हम बताएं कि काम करना कैसे है। तो आज की जो टिप है वो ये है कि पोटेंशियल वाले लोगों को ज़रूर मौका दें, जो इंटरव्यूज़ लेने वाले लोग हैं। स्पार्क देखें, उनमें पोटेंशियल देखें कि वो काम कर सकते हैं। आप देखें वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। टिप्स के प्लेटफॉर्म से आज इतना ही। इंशाल्लाह हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे। मेरे सेशंस रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव भी होंगे, और हम एक दूसरे से वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे। आज के टिप्स में आज का टिप इतना ही। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।